وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو جمعہ کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی پہلی ملاقات ہو رہی ہے۔ پہلی ملاقات کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نصیحتیں کی ہے، وہی نصیحت میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان کہی جانے والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ صحابی حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے کہ نبی سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے۔ آج سے پہلے نبی کا دیدار نہیں ہوا ہے اور آج سے پہلے نبی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں اور لوگ چاروں طرف سے ان کے پاس آتے ہیں، ہر معاملے میں ان صاحب کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، اور وہ صاحب جو بات کہتے ہیں لوگ ان کی بات پر اطمینان کر لیتے ہیں، اور وہ اگر کوئی بات کہہ دے تو ان پر عمل کر لیتے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا من ھذا، یہ شخص کون ہے کہ تمام لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، اور یہ صاحب کوئی بھی بات کہتے ہیں تو لوگ اس پر اطمینان کر لیتے ہیں، یہ صاحب کون ہے؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کے قریب آیا اور میں نے 2 مرتبہ سلام کیا ان الفاظ کے ساتھ، علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ مت کہو بلکہ یہ کہو السلام علیکم۔ وہ الٹا کہہ رہا تھا نا کہ ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم، پہلے سلام ہے، جواب دینے والا کہا تھا وعلیکم السلام، جواب میں وعلیک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا کہ سلام کا طریقہ اصل میں یہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے مجھے سلام سکھا دیا تو اب میں نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے اور مصیبت کے عالم میں تم اس اللہ کو پکارو تو وہ اللہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ زمانے جاہلیت میں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس کو خدا کا درجہ دے رکھے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ اصل میں خدا یہی ہے، لیکن ان مشرکوں کے اندر ایک بہت اچھی صفت تھی۔ وہ صفت یہ تھی کہ جب بھی وہ کبھی مشکل حالات میں پڑتے، حالات کے تھپیڑے آتے اور نجات کو کوئی راستہ نہیں ملتا، اس وقت میں وہ لات کو، منات کو، عزا کو نہیں پکارتے، اس وقت میں وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ لوگ جب کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں سفر کرتے ہیں، طوفان اٹھتا ہے اور ہلاکت نظر آتی ہے، راستہ کوئی نظر نہیں آتا، ایسے وقت میں یہ لوگ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اس وقت میں ان کا وہ معبود سامنے نظر نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی اس کا ذہن پہلے صاف کر رہے ہیں، میں رسول ہوں لیکن میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر تم قحط میں مبتلا ہو جاؤ اور اللہ سے دعا کرو تو اللہ تمہارے قحط کو دور کر دے گا۔ اگر تم کسی چٹیل میدان میں سفر کر رہے ہو اور سفر کے دوران تمہاری اونٹنی گم ہو جائے اور تم اللہ کو کہو کہ یا اللہ میری اونٹنی واپس کر دے، وہ اللہ اونٹنی کو واپس کر دے گا۔ میں اس طاقتور اللہ کی طرف سے رسول بن کر کے آیا ہوں۔ نبی نے پہلے اس کا ذہن صاف کیا، کہیں یہ مت سمجھنا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں جن کے سامنے میٹھا رکھ دو تو کھانے کی طاقت نہیں رکھتے، کسی بھوکے کو کھانا نہیں دے سکتے، کسی بے روزگار کو روزگار مہیا نہیں کر سکتے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو مصیبت دور نہیں کر سکتے۔ میں ایسے اپاہج بے بس خدا کا رسول نہیں ہوں، میں اس خدا کا رسول ہوں کہ تمام چیزوں کا مالک وہ ہے، کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ اگر اس اللہ کو پکارو تو اللہ تمہاری پکار کو سنے گا، میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اب کچھ نصیحت کر دیجئے۔ پورا تعارف ہو گیا
اب یا رسول اللہ کچھ نصیحت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 5 نصیحتیں کی، اور وہ بہت ہی قیمتی نصیحت ہے۔ ایک آدمی سماج میں مل جل کر کے رہنا چاہتا ہے، ایک فیملی میں محبت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے کہ بیٹا باپ سے محبت کرے، باپ اولاد سے محبت کرے، بیٹی ماں سے محبت کرے، ماں بیٹی سے محبت کرے، سماج کا ایک آدمی دوسرے کی عزت کرے۔ اس کے لیے کون سی چیز پر عمل کرنا ہے؟ وہ تمام چیزیں اللہ کے نبی نے اس صحابی کو بتائی۔ پہلی نصیحت، غور کیجئے، اس صحابی کے نبی سے پہلی ملاقات ہے، اور پہلی نصیحت اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کے بدگوئی نہ کرنا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کو برا بھلا نہ کہنا۔ یہ پہلی نصیحت ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے شخص کی دل آزاری سے بچنے کی کتنا اہتمام کرتے تھے کہ تمہارے عمل سے، تمہارے حرکت سے کبھی بھی کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو، اس بات کی فکر کرنا ہے۔ لا تسبن احدا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ الترغیب و ترغیب کی یہ روایت ہے، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے کسی کام پر غصہ آیا، اور غصے میں آپ کے زبان سے طعن کا، لعن کا کلمہ نکل گیا، اور اتفاق سے اللہ کے نبی کے کانوں میں وہ آواز پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی کے سخت تنبیہ دیکھیے، اللہ کے نبی نے یہ سن کر کے فرمایا لعانین و صدیقین کلا ورب الکعبہ، کہ آدمی لعنت بھی کرے اور صدیق بھی ہو، رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم صدیق بھی ہو اور لوگوں کو برا بھلا کہو، اللہ کی نظر میں تم صدیق نہیں ہو سکتے۔ کیا نبی کا سخت انداز تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھل نہیں پائے، اس تلافی میں اسی وقت اس غلام کو آپ نے آزاد کر دیا۔ لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کو برا بھلا نہ کہنا۔ یہ نبی نے پہلی نصیحت کی حضرت جابر بن سلیم کو پہلی ملاقات میں، اور صحابہ کا کیا علم تھا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے زندگی میں نہ کسی غلام کو، نہ کسی آزاد کو، نہ کسی اونٹ کو، نہ کسی بکری کو میں نے برا بھلا کہا۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ نبی نے کوئی نصیحت کی، دل پر نقش کر لیا، اور ساری زندگی اس نصیحت پر عمل کرتے رہے۔ یہی صحابہ کرام کی سب سے بڑی ممتاز صفت تھی کہ نبی کی بات آ گئی، اس میں کیا نقصان ہے، کیا فائدہ، قطع نظر اس سے نبی کی بات ہے، ہمیں عمل کرنا ہے۔ آج ہمارے سامنے 10 حدیثیں بیان کر دی جائے، پہلے بھی سود کھاتے تھے، اب بھی سود کھائیں گے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کا 1 روپیہ اس کا اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے نظر میں کہ جتنا بڑا ایک آدمی اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرے۔ سود کا 1 روپیے کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب حدیث سنا دیجئے، پہلے بھی سود کھاتے تھے اب بھی سود کھائیں گے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن صحابہ کا ایمان، نبی نے پہلی نصیحت کی لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دینا، برا بھلا نہ کہنا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے پوری زندگی، انسان تو دور کی بات ہے، کسی اونٹ اور بکری کو بھی میں نے برا بھلا نہیں کہا۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک اصول دیا ہے، کسی کے ذات کو کبھی بھی نشانہ نہیں بنانا ہے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، ان کا وہ کام غلط، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی کا یہ عمل غلط ہے، لیکن اس آدمی کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انما العبرۃ بالخواتیم، اصل اعتبار خاتمے کا ہے کہ آدمی کی وفات اگر اعمال اور ایمان پر ہو جائے تو وہ آدمی قابل مبارکباد ہے۔ اور زندگی میں، تاریخ میں سے بہت سارے واقعات ہم نے پڑھے، پوری زندگی کفر میں گزاری، آخری لمحے میں ایمان قبول کیا۔ ایمان کے بارے میں آتا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ایک آدمی جب اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے کئی سارے واقعات آپ پڑھے ہوں گے، ابھی کلمہ پڑھا چند منٹ کے بعد دنیا سے چلا گیا، وہ تو اللہ کی نظر میں قابل مبارکباد ہو گیا۔ آپ جس کے عمل کی وجہ سے اس کے ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تنہائی میں وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہو کہ اللہ کی نظر میں تمہارے نماز سے بہتر ان کا مقام ہو چکا ہو، اس لیے کبھی بھی کسی کے ذات کو نشانہ نہیں بنانا ہے۔ صحابہ کرام اس عمل سے کتنا بچتے تھے، کسی کو برا بھلا کہنے سے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں ایک آدمی نے حجاج بن یوسف کی برائی شروع کر دی۔ حجاج بن یوسف کون جانتے ہیں؟ ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ، سینکڑوں معصوم مسلمانوں کو اس نے قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں حجاج بن یوسف کی کسی نے برائی بیان کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور اس آدمی کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو کہ تم حجاج بن یوسف کی غیبت کر رہے ہو، یہ مت سمجھنا کہ سینکڑوں معصوم انسانوں کا خون ان کے اوپر ہونے کی وجہ سے ان کی غیبت حلال ہو گئی ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجاج بن یوسف سے سینکڑوں معصوم مسلمانوں کا قتل کرنے کا حساب لے گا تو تم سے بھی ان کی غیبت کرنے کا مواخذہ اللہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم جس کی برائی کر رہے ہیں ان کو خبر نہیں، لیکن اس کے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ قرآن پاک میں ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی لفظ نکالتا ہے یہ لکھنے والے فرشتے فوراً اس کو نام اعمال میں نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کبھی بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی نظر میں بندوں میں سب سے پیارے ہوتے تھے۔ قوم کے پاس آ کر کے توحید کی دعوت دے رہے، قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہم عراب ہوتے ہاتھ اٹھاتے بد دعا کر دیتے، لیکن انبیاء کرام کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں تو نبی نے پیار سے کہا میں بے وقوف نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ تو نبی نے پہلی نصیحت کی، دیکھو کبھی بھی کسی کو برا بھلا مت کہنا۔ اللہ کے نبی نے دوسری نصیحت کی، وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ، کسی بھی نیکی کو ہلکا چھوٹا مت سمجھنا۔ اور اللہ کے نبی نے اس جملہ کے ذریعے شیطان کے بڑے وار کو ختم کر دیا ہے۔ شیطان کا ایک بہت بڑا وار انسان پر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کبھی کوئی نیکی کرنے کا خیال پیدا ہو گیا، شیطان دل میں یہ ڈالے گا، یہ چھوٹی سی نیکی کر کے تم کون سا تیر مار لوگے، پوری زندگی تمہارے گناہوں میں گزر گئی ہے، یہ چھوٹی سی نیکی کر کے تمہیں کون سی جنت مل جائے گی۔ اب بندہ نیکی کرنا چاہ رہا تھا، اس خیال کے آنے کی وجہ سے وہ نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا کسی بھی نیکی کا خیال دل میں آ جائے تو کر لینا ہے، معمولی نہیں سمجھنا ہے۔ اس میں کئی ساری حکمت ہے، بس ایک حکمت بتاتا ہوں کہ ہم اور آپ جس عمل کو معمولی سمجھتے ہیں اللہ کی نظر میں بہت بڑا عمل ہو اور ہمارے اس عمل کے کرنے کی وجہ سے سابقہ تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے، اور کئی سارے واقعات تاریخ میں ہیں۔ بخاری شریف کی وہ روایت ہے، سب کو معلوم ہے، ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی، پیاسا کتا زبان باہر نکال کر کے پریشان تھا۔ اس فاحشہ عورت کے دل میں یہ بات آئی، یہ کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے، ایسا ہے، تڑپ رہا ہے، اگر اس کتے کو پانی پلا دیا جائے تو اسے سکون ملے گا۔ اگر ادھر ادھر نظر دوڑائی، بالٹی نظر نہیں آئی تو پیر سے موزہ نکال کر کے کنواں سے پانی لائی اور پیاسے کتے کو پانی پلا دی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ میں پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہوں، بدکاری کی ہوں، یہ معمولی سا کام کر کے میں کیا کر لوں گی، تو اس کے مغفرت نہیں ہوتی۔ تو کسی بھی عمل کو معمولی نہیں سمجھنا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی عمل کرنے کا موقع دے فوراً کر لینا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دوسری نصیحت فرمائی، دیکھو کبھی بھی کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے تیسری نصیحت فرمائی کہ جب تم اپنے بھائی سے ملو تو اس حال میں ملو کہ تمہارا چہرہ مسکراتا ہوا ہونا چاہیے، تمہارا چہرہ کھلا ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار مرنے کا مطلب یہ ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو، بس چہرہ مرجھایا ہو، ہمیشہ 12 بج رہا ہو۔ ہم اس کو دینداری سمجھتے ہیں اور اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جب بھی نبی سے ملاقات کی ہمیشہ میں نے نبی کے چہرے کو مسکراتا ہوا پایا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اگر تم اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ملو تو وہ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو تیسری نصیحت اللہ کے نبی نے کی، جب بھی تم کسی سے ملو تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو۔ چوتھی نصیحت یہ کی،
پاجامہ ہو، شلوار ہو، تہبند ہو، اس کو آدھی پنڈلی تک رکھو، اور اگر یہ اچھا نہ لگے تو ٹخنوں تک رکھو، لیکن ٹخنوں سے نیچے ازار مت لٹکاؤ۔ یہ اس لیے کہ یہ تکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر نوجوانوں کے پینٹ، ازار، تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہوتا ہے، اور بخاری شریف کی کتنی واضح حدیث ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں سے نیچے جو بھی کپڑا ہوتا ہے وہ جہنم کی آگ میں ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں ہے، سماج سمجھتا ہے کہ وہ گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی اس صحابی کو پہلی ملاقات میں بتا رہے ہیں اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچا کبھی بھی نہیں کرنا ہے۔ اور پانچویں نصیحت اللہ کے نبی نے ان کو یہ کی، دیکھو اگر تمہیں کوئی انسان گالی دے دے یا تمہیں کسی ایسے عیب کی وجہ سے عار دلائے جو عیب واقع تمہارے اندر ہو، تو بدلے میں تم اس کو گالی مت دینا، صبر کر لینا۔ شریعت کا اصول ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا اسی کے برابر ظلم کرنا جائز ہے۔ اگر آپ کو کسی نے بے وقوف کا بدلے میں بے وقوف کر دیجئے، اس پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن وَإِنْ صَبَرْتُمْ، اگر آپ صبر کر لیں، معاف کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ صبر کرنے والوں کو بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی اس کے ذہن سازی کر رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی میں بہت سارے انسان ہیں، مزاج کے خلاف کام ہو سکتا ہے، لیکن ایسے وقت میں اس کو انتقامی کارروائی کے ساتھ بدلہ نہیں لینا ہے، بلکہ تھوڑے وقت کے لیے نفس کو روکنا ہے، زبان کو قابو میں کر لینا ہے، صبر کر لینا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بے حساب اجر عطا کرے گا۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دوسرے آدمی کو معاف کرتا ہے، میں اس آدمی کو اس دن معاف کروں گا جس دن معافی کی سب سے زیادہ اس کو ضرورت ہوگی، آخرت کے دن۔ ہر آدمی کی نگاہیں اٹھی ہوگی کس طرح میری معافی مل جائے، اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ دنیا میں ہم معاف کرنے والے بنیں۔ دنیا میں ہم انتقامی کارروائی سے ہمیشہ سرشار ہوتے ہیں، بیوی کچھ الٹا پلٹا کر دے تھپڑ لگا دیتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں، بچہ کوئی مرضی کے خلاف کام کر دے ہم ڈانٹ دیتے ہیں، ہاتھ پیر توڑ کر کے بیٹھا دیتے ہیں، اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یہ اللہ کا اصول ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر بھی رحم کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت جابر بن سلیم کو پہلی ملاقات میں یہ 5 قیمتی نصیحت کی۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں کہ اگر ہم لوگ ان کے مطابق عمل کریں گے، ہمارے گھر کی زندگی، سماج کی زندگی خوشی کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان 5 نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔